بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی برکتیں، کرامت کی تعریف، ڈوبی ہوئی برات کی کرامت اور اسی بات کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کوئی انسان مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں آپ کو اس بات سے تفصیل سے آگاہ کریں گے اور انسان کے دل میں اس شیطانی وسوسے کو ختم کریں گے کہ کیا کوئی بندہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اور ایک سائنسدان کی نظر کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے وہ سب واضح اور کلیئر ہو جائیں۔ شیخ عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ وہ شخص ہمیشہ شاور ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات آدمی کرامات اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کرامت کہتے ہیں اس حرکے عادت بات کو جو عقلاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارخاص کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومن سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسمیونیت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی حرکت عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ہم ڈوبی ہوئی برات کی کرامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 9 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زور و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں ارشاد ہوا؟ اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بتقاضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ برات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اہتمام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ بما دلہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئے
اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی و سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ ناظرین گرامی، اب اس بات پر ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ کیا بندہ مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ تو ناظرین گرامی، بے شک موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردے کو زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کرے تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک حضرت سیدنا عیسیٰ رحمت اللہ علیہ وسلم کے مریضوں کو شفا دینے اور مردہ زندہ کرنے کی طاقت کو صاف صاف اعلان کر رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور میں شفا دیتا ہوں مادرزادوں اور سفید داغ والے یعنی کوری کو، اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور وہ حکم قرآن کے خلاف کوئی دلیل تسلیم کرتا ہی نہیں۔ بہرحال اللہ عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقل انسانی کی بلندیوں سے وار الورا ہوتی ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کے تصرفات و اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواز عقل چھو بھی نہیں سکتی۔ ناظرین گرامی، اب ہم سائنسدان کی نظر اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نظر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ سائنسدان کے برعکس خدائے رحمان عزوجل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیت ماب میں عرض کرتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کی تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہے جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ناظرین گرامی، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بہت سی برکتیں، فضیلتیں اور کرامتیں ہیں۔ ہمیں ان کے ارشادات کی پیروی کرنی چاہیے اور کسی نہ کسی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے۔ بہجت الاسرار میں ہے، پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی محبوب سبحانی، پیر لاسانی قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان بشارت نشان ہے، مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میری قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے دروغہ جہنم سے استفسار کیا کہ جہنم میں میرا کوئی مرید ہے، تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا، مجھے اپنے پروردگار کی عزت جلال کی قسم،
میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان و زمین پر سایہ اکنا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عزوجل میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عزوجل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ ناظرین گرامی، اگر میری معلوماتی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔